ساری غیر اسلامی سازشیں ہیں توحید سے دور کرنے کی. اور یہاں ضمناً میں بیان کر دوں، شاید میرے پاس وقت نہ بچے. میں نے ابھی اسی ٹاپک پر سیونی میں تقریر کی. کئی باتیں وہاں آئیں، یہاں نہیں آئی، کئی ہو سکتا ہے مشترک ہو. تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس موضوع کی کتنی اہمیت ہے اور اس موضوع کو سمجھنے کی ابھی ہم فوائد اور اہمیت پر گفتگو کر رہے ہیں. اس کے معنی اور مفہوم کو اچھی طرح سمجھیں. میں نے کئی جگہ تقریروں میں کہا اور یہ آج پھر سے کہہ رہا ہوں، اور اس پر ہو سکتا ہے بہت لوگ ناراض ہوں، اور ناراض ہوں گے تو مجھے خوشی ہوگی کہ انہیں سمجھ رہا ہے. ناراض ہونے کے بعد غور کریں، وہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کے پیچھے لوگ پیشوا بنا کر جن کے پیچھے چل رہے ہیں، میں نام لے لوں شید قطب صاحب، مولانا ابو العلا مودودی صاحب، اور جتنے بھی سلسلے ہیں صوفیوں کے، چشتی، قادری، نقشبندی، ان میں جو نام ہیں جیسے شیخ عبد القادر جیلانی، ان کی طرف یہ نسبتیں غلط ہے جو انہوں نے بیان کی ہے. وہ اچھے صحیح باتیں تھی، غلط چیزیں ان کی طرف منسوب ہیں. لیکن جو آج کے تصوف کے سلسلے ہیں، اور ان میں سے بقول علماء محققین کے کوئی بھی سلسلہ وحدت الوجودی حلولی عقیدے سے خالی نہیں ہے. بہت اہم بات بول رہا ہوں، ذرا اچھی طرح سمجھیں. ہمارے ہندوستان پاکستان میں یہ عقیدے اور اس کے اثرات ہر طرف پھیلے ہوئے، ہر طرف شورا، ادبا، تحریر، بات چیت میں، محاوروں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. شرکیہ، بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے. اور ہم بولتے ہیں، کرتے ہیں، ہماری خواتین ایسا کہتی ہیں بہت سی چیزیں. تو یہ وحدت الوجودی عقیدہ، لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے، اس کی اتنی فضیلتیں ہیں. کلمہ توحید، کلمہ اخلاص، اس کے کئی نام قرآن میں کلمۃ التقویٰ بولا گیا ہے. اس کو شجرہ طیبہ جو ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے، ہمیشہ اس کے فائدے ملتے رہتے ہیں. العروۃ الوثقیٰ، مضبوط کڑا دستہ، اس کو بولا گیا ہے. کلمۃ التقویٰ اس کو کہا گیا ہے. اس کے 20 نام ہیں جو اس کی فضیلتیں بتا رہے ہیں. اب اس لا الہ الا اللہ کا جو معنی، مقصود، مطلوب، مدلول ہے، لوگوں نے اسی کو بگاڑ دیا. میں ایک جملہ کہتا ہوں اکثر کہ وحدت الوجودی جو اس کی تشریح کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی تشریح اور معنی کرتے ہیں کہ لا موجود الا اللہ، کہ حقیقت میں اللہ کے سوا کوئی موجود ہی نہیں ہے. یعنی کائنات میں جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یا جو موجودات ہے، سب کے سب اللہ ہی اللہ ہے. یہ پنکھا چل رہا ہے، اس میں اللہ ہے. اس ٹیبل میں اللہ ہے. اس چھت میں ہے، آپ کے اندر ہے، میرے اندر ہے، پرندوں میں ہے، چرندوں میں ہے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، تلمسانی اور صوفیوں میں، بڑے بڑے صوفیوں نے کہا کہ گدھے، کتے، سور میں بھی نعوذ باللہ اللہ ہے. انا للہ و انا، یہ یونانی فلسفے کا عقیدہ تھا جو ہندو مذہب کے لوگوں نے قبول کیا، اور پھر ان کے واسطے سے ہوتے ہوئے ہمارے صوفیوں میں آیا. ابن عربی اس کا سب سے بڑا مبلغ، ابن عربی، ابن فارس، ابن سبعین، اس کو ہمارے یہاں دیوبندی، بریلوی اور صوفی حضرات شیخ اکبر کہتے ہیں. اگر شیخ اکبر کہیں تو کہنا چاہیے کہ گمراہی کا شیخ اکبر ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے اپنی امت پر گمراہ کرنے والے اماموں کا سب سے زیادہ ڈر ہے. میں اس کو سر فہرست مانتا ہوں، علی وجہ البصیرہ. اگر ہو سکتا ہے باہر نکل کے کوئی مجھ پر حملہ کر دے تو گوارا ہے، لیکن یہ بات کھل کر کہوں کہ یہ شیخ مذل ہے، شیخ اکبر جس کو کہا جا رہا ہے. وحدت الوجود کا عقیدہ اختیار کر کے لا الہ الا اللہ کے کلمہ توحید کو کلمہ شرک بنا دیا. اور بجا کہا علامہ ابن ابی العز رحمہ اللہ اور دوسرے علماء احناف محققین نے بھی کہ دنیا میں وحدت الوجود اور حلول سے زیادہ گھناؤنا عقیدہ اور اس سے بڑا شرک ہے ہی نہیں کہ ہر چیز کو اللہ بنا دیا. اگر یہ مان لیا جائے تو کہنا پڑے گا کہ فرعون کہہ رہا تھا میں رب اعلیٰ ہوں تو کوئی غلط نہیں تھا. اگر کوئی مورتی کی پوجا کر رہا ہے تو اس میں بھی اللہ ہے. اور یہ دیوبند کے مفتی صاحب نے ناندیڑ میں اسٹیج پہ کہا، کلپ آئی تھی، ایک اہل حدیث بچے نے سوال کیا، نئے اہل حدیث نے. میں نام لے کے وضاحت سے کہہ رہا ہوں، اس پہ لوگوں کو تعجب نہیں ہونا چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، فرض ہے. اور اللہ کے انبیاء نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے معاملے میں کوئی سمجھوتا کبھی نہیں کیا. آپ کو پورا مکہ صادق و امین کہتا تھا، سب سے بہتر مانتا تھا. کس بات کا جھگڑا تھا؟ جھگڑا تھا توحید کا. جس دن کلمہ توحید کی دعوت توحید کو پیش کیا، اسی دن سے پورا مکہ آپ کا خلاف ہو گیا، آپ کا مخالف ہو گیا. اس پہ سمجھوتا نہیں کیا. پیش کیا نا کہ ہمارے معبودوں کا رد کرنا چھوڑ دو. کیا جواب دیا تھا؟ ہمارے بچے تقریروں میں پیش کرتے ہیں، ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند لے آؤ، اس سے باز نہیں آؤں گا. اور آج ہم باز آ گئے. یہ ہمارے گرد گرد میں شرکیہ دعوت، لا الہ الا اللہ کی غلط تشریح پیش ہو رہی ہے. تو میں نے کہا اب یہ سید قطب صاحب، ایک دنیا ان کی متاثر، ان سے جو اخوانی تحریکی عالم اسلام میں پورا جدید دور کے اسرانی جو خارجی ہیں، سارے امت مسلمین کو بغیر اصولوں کے جو کافر کہتے ہیں،
ان کے یہاں توحید حاکمیت کی بنیاد پر ہی یہ تکفیری فتنے چھوٹے. ہمارے جماعت اسلامی ایک عرصے تک کہتے رہے ووٹ دینا شرک ہے، ووٹ دینا شرک، غیر اللہ کا قانون آپ نے ووٹ دیا شرک. لیکن راشن کارڈ بنانے کو شرک نہیں بولتے. گورنمنٹ سرونٹ اختیار آپ پڑھا رہے ہیں، ٹیچر ہو کے گورنمنٹ سے تنخواہ لے رہے ہیں، اس کے اصول ضابطے مان رہے ہیں، تو اس کو بولتے نہیں کہ شرک ہے. یہ غیر اللہ کے قانون کو ماننا نہیں ہے، وہ شرک ہے. بھائی ہر چیز کو دائنی طرف سے اختیار کرنا چاہیے. بھائی اسلام کے حساب سے اگر چلیں گے تو آپ کو ہندوستان کے میں گاڑی چلانا ہے 2 ویلر 4 ویلر 3 ویلر تو دائنی جانب سے چلائیے اسلامی قاعدے سے. اب یہاں کا قانون ہے کہ بائیں جانب سے چلیے. تو اب اگر کریں تو جماعت اسلامی اور مولانا سید قطب صاحب کو بولنا چاہیے کہ وہ شرک کر رہا ہے، دنیا کا قانون مان رہا ہے. موقع نہیں ہے کہ ہم اس کا علمی اور تفصیلی تجزیہ کریں. ہاں یہ بالکل بکواس بات ہے. یہ توحید کو انہوں نے سمیٹ دیا توحید حاکمیت. ابھی عرب علماء توحید حاکمیت ایک چیز بیان کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کی تشریح کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، اللہ کے سوا کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں. جیسے خارجیوں کا نعرہ تھا ان الحکم الا للہ. بھائی وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، مجھے ایک دوسری جگہ بھی خطاب کے لیے جانا ہے، لیکن دل بھی نہیں ہو رہا ہے کہ یہ چھوڑوں، اس سے زیادہ اہم کوئی موضوع ہے ہی نہیں. ہاں تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بڑے بڑے علماء جن کے پیچھے ایک لمبی تعداد چل رہی ہے، ان کے یہاں آپ پائیں گے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی، اس کی تشریح الگ کیا. اور دوسرا ایک پہلو نتیجے آگے کا کہ انہوں نے، آپ دیکھیے کہ میں نے ابھی بتایا کہ تمام انبیاء کی دعوت کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ توحید سے، ہے نا؟ تمام انبیاء کی توحید کی دعوت کا آغاز توحید سے ہو رہا ہے. اور ہمارے یہاں آج دیکھیے کہ وہ فلاں جماعت، وہ فلاں تنظیم اور فلاں اسلام پسند کوئی حکومت اسلامیہ قائم کرنے کی بات کرتا ہے، کوئی فضائل پر زور دیتا ہے، کوئی کسی چیز پر زور دیتا ہے، اور ان سب کے یہاں توحید نہیں ملے گی. توحید پر بات کریں گے ارے اس سے اختلاف ہوگا، برا لگے گا. ہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حکمت والے یا زیادہ اچھے اخلاق والے آپ بن جائیں گے کہ آپ نے تو توحید میں کوئی مصالحت سمجھوتا نہیں کیا، کھل کے پیش کیا اور کہا کہ یہ کرنا ہے. اگر آپ کے اندر اتنا جگر نہیں ہے تو کیوں اس میدان میں آتے ہیں؟ آپ دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے. ایک جوا کھیلنے والے، موبائل پر گندی فلمیں دیکھنے والے نوجوان کو جب آپ کہیں گے کہ یہ گندگی ہے، یہ ہے، تو وہ تو برا مانے گا نا. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ دعوت بھی دیں، اصلاح بھی کریں اور کسی کو برا بھی نہ لگے. تو ایسے ہی چاہتے ہیں کہ سمندر میں آپ غوطہ بھی لگائیں اور اپنا کپڑا یا بدن بھیگنا بھی نہیں چاہیے. ایسی خواہش اور تمنا رکھ کے آپ سمندر میں غوطہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ غوطہ لگائیں گے تو خطرات ہوں گے، بھیگیں گے. اور یہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں جب آئیں گے تو دعوت و تبلیغ کے 2 تقاضے ہیں، جب نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. ہاں صرف نیکی کا یا فضیلت کو بتانا کافی نہیں ہے، نہی عن المنکر ضروری ہے. اور ہمارے نوجوانوں میں جو بگاڑ خرابیاں پیدا ہوئی ہے، تربیت کی جو ضرورت ہے. سوال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے. ابھی یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ بھائی وہ یہاں کی جو سیاسی پارٹیاں مسلمانوں کے خلاف قوانین بنا رہی ہیں، الیکشن آ رہا ہے تو ہندو مسلم مسائل کو جو ہے اچھالتی ہیں، حجاب کا مسئلہ، پرسنل لا میں مداخلت، مسجد پر اعتراض، ہماری فلاں مسجد پر اعتراض، سوال اٹھایا، ایک ایشو کو جو ہے میڈیا میں بنایا. ان کے آدمی میڈیا میں بھی ہے، الیکشن کمیشن میں بھی ہے، فلاں جگہ بھی ہے. تو کیا کریں؟ ہم بے بس محسوس کرتے ہیں. تو اب لوگ ہمارے دماغ لگاتے ہیں کہ نہیں اس پارٹی پر تکیہ کر کے، نہیں اس پارٹی پر، ایسا نہیں، ہمارے سیاسی پارٹی ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. اور جتنا ہم کرتے ہیں اتنا اپنے آپ کو مسائل میں پھنساتے ہیں. بلکہ میں یہ کہوں کہ جو ہمارے مخالفین ہیں وہ ہم سے جو چاہتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ایک مسلم پارٹی بنے اور مسلمانوں کا ووٹ بڑھ جائے. وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں اسی طرح لڑتے رہیں، ایک اس کی تائید کرے، ایک اس کی واقعات بیان کرتے رہیں کہ ارے انہوں نے تو مسلمانوں کو اتنا مارا، مسجد ان کے زمانے میں ٹوٹی، اور یہ انہوں نے قانون بنایا، آپ یہ پیش کرو گے، وہ پیش کریں گے، آپ کے نتیجہ نکلے گا نہیں. یہ ایک مسئلہ. پھر دوسرا، ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا، ارے مسلمانوں کے کیا حالات ہیں آج، کیسے حالات ہو گئے، اور یہ اہل حدیث یا یہ جو لوگ ہیں سلفی توحید 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 کرتے رہتے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان سے کہ آپ بھی توحید توحید کرنے لگے. مسلمانوں کے اگر ایسے حالات ہیں تو آپ لہسن پیاز فضیلت نہیں کر سکتے. آپ حالات کو سدھارنا ہے نا تو انبیاء کی طرح توحید توحید ہی کرنا پڑے گا. آپ کی توحید درست ہوگی.
تو اللہ کی مدد ملے گی۔ توحید کے فوائد اور ضرورت فوائد میں یہ ہے کہ اللہ حکومت دے گا، وعدہ ہے اس کا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ ایمان اور عمل صالح ہوگا تو زمین میں خلافت ملے گی۔ زمین میں خلافت حکومت قائم کرنے کا کام ہم کو اللہ نے نہیں دیا، ہم کو یہ کہا کہ ایمان اور عمل صالح اختیار کرو، نتیجہ اللہ دے گا کہ تم کو غلبہ دے گا، قوت دے گا، دشمنوں کو ناکام بنائے گا، ان کی سازشیں ٹوٹ جائے گی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، یعنی توحید پر عمل کرو، اگر توحید ہوگی تو صبر ہوگا، توحید ہوگی تو تقوی ہوگا، اور یہ تقوی اور صبر ہوگا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ دشمنوں کی چالیں تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، کچھ بگاڑنے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کورونا کا مرض ہو، بے روزگاری ہو، ہاں افلاس ہو، ہمارے کاروبار میں مندی ہو، دشمن کا خوف ہو، ہمارے خلاف جو سازشیں چلتی ہیں، سب کا علاج توحید۔ ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے علی وجہ البصیرہ، دلائل بے شمار ہیں۔ ہم جب پڑھتے ہیں